بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بالکل نیا افسانہ سنا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے جام سفال اچھا ہے۔ مسز جودت خواجہ بزنس کلاس کے سیٹ نمبر 1 پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سیٹ ایک ہی تھی، ساتھ دوسرا کوئی مسافر بیٹھنے والا نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو کیا، بزنس کلاس کی سیٹیں اس قدر آرام دہ اور کشادہ ہوتی ہیں کہ ہمسائیگی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ان کے بیٹھتے ہی شاہانہ قسم کی مدارات شروع ہو گئیں۔ ننھے ننھے گرم تولیے جنہیں انہوں نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں پر رکھ لیا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گویا نیند کی پوزیشن میں ہو گئیں۔ اس کے بعد بھی ایئر ہوسٹس کئی بار آئی تھی، مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس طرح اپنی ذات میں گم ہو جانے سے انہیں بڑا لطف آ رہا تھا۔ جہاز نے ٹیک آف بھی کر لیا۔ وہ آنکھیں موندے یاد کے بے نام جزیروں کی طرف نکل گئیں۔ مسز جودت خواجہ نے فورن سروس میں ملازمت کی تھی۔ اپنے زمانے کی بہت مشاق اور چاق و چوبند افسر تھی۔ کئی ملکوں میں ان کے تبادلے بھی ہوتے رہے۔ 22 گریڈ میں پہنچ کر وہ باعزت طریقے سے ریٹائرڈ ہو گئی تھی۔ 10 سال پہلے ان کے شوہر خواجہ جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑا شغف تھا۔ پوری ملازمت کے دوران وہ منظر پر آئے ہی نہیں۔ مسز جودت خواجہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کو کینیڈا میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ والدین نے بھیج دیا۔ تعلیم ختم کرتے ہی اسے بینک میں نہایت اعلیٰ جاب مل گئی۔ ماں نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر دی۔ 2 بچے ہو گئے تو وہ کینیڈا ہی کے ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کو امریکہ میں جا کر پڑھنے کا شوق تھا، اسے وہاں بھیج دیا گیا۔ تعلیم ختم ہوتے ہی اسے اعلیٰ قسم کی جاب بھی مل گئی۔ وہیں ایک پاکستانی لڑکی سے اس نے اپنی پسند کی شادی بھی کر لی۔ مسز جودت خواجہ ہر سال اپنے بچوں کو ملنے خود چلی جایا کرتی تھی، جبکہ خواجہ جلال الدین کو امریکہ اور کینیڈا جا کر ملنے پر بہت اعتراض تھا۔ اس لیے اکثر مسز جودت اکیلی ہی چلی جاتی تھی۔ وہ جانتی تھیں جب اولاد اپنا گھر بسا لیتی ہے تو والدین ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ دنیا کا نظام عجیب ہے۔ دوران ملازمت مسز جودت نے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2 کنال کا ایک پلاٹ مناسب داموں میں خرید لیا تھا۔ خواجہ صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے زرعی زمین بیچ کر وہاں ایک خوبصورت گھر بنا لیا تھا۔ 1 کنال زمین پر 2 منزلہ عمارت بنا لی تھی اور 1 کنال کا ٹکڑا سرسبز لان بنا کے چھوڑ دیا تھا۔ دل کو یقین تھا کہ ایک دن واسع اور رافع دونوں بیٹے پاکستان آ جائیں گے اور اس خالی پلاٹ پر اپنا اپنا گھر بنا لیں گے۔ وہ ایک دیانتدار آفیسر کی شہرت کے ساتھ ریٹائر ہوئی تھی۔ جو کچھ تھا ان کے پاس یہی گھر ہی تھا۔ اوپر والا پورشن انہوں نے ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا تھا۔ نیچے وہ خود رہتی تھی۔ کرائے کے علاوہ ان کے اخراجات کے لیے ان کی پینشن ہی کافی تھی۔ اس بار چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹوں کے پاس جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے پورا 1 مہینہ وہاں رہنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان کی کرایہ دار آمنہ ایک سکول میں ٹیچر تھی اور بڑی نیک لڑکی تھی۔ اکثر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں جنہیں وہ سکول جاتے وقت کبھی کبھی مسز جودت کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ وہ بھی ان سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ ان کے ملک سے باہر جانے سے پہلے ایک پراپرٹی ڈیلر آیا۔ ایک پارٹی ان کا خوبصورت گھر خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھی، یا پھر وہ 7 بڑا 1 کنال کا لان بھی خریدنے کو تیار ہو گئی تھی۔ 10 کروڑ کی آفر دے رہی تھی۔ مسز جودت پہلے کینیڈا اپنے بڑے بیٹے کے پاس گئی تھی۔ باتوں باتوں میں بتا دیا کہ انہیں گھر کی کتنی اچھی آفر مل رہی ہے۔ بڑے بھائی نے فون پر چھوٹے کو بتا دیا۔ بس وہاں تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں بیٹوں کا خیال تھا کہ اب ماں اکیلی ہو گئی ہے، پاکستان میں رہ کر کیا کرے گی، بہتر ہے کہ اپنا گھر بیچ کر یہاں آ جائے
امریکہ یا کینیڈا میں گھر خرید لے اور یہیں کی ہو جائے۔ جتنے دن مسز خواجہ واسے کے گھر رہیں وہ روزانہ انہیں انٹرنیٹ پر اور اپنے کمپیوٹر پر نئے نئے گھر دکھاتا رہا۔ دیکھیں امی، آج میں آپ کے لیے نئے گھروں کی تصویریں لایا ہوں۔ یہ گھر دیکھیں، اس میں 2 بیڈ روم ہیں، 1 باتھ روم ہے، ڈرائنگ ڈائننگ اور ایک لاؤنج الگ ہے، خوبصورت کچن ہے، لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور انتہائی سستا۔ کتنے کا ہے؟ $50 لاکھ کا۔ تم اسے سستا کہتے ہو؟ امی، میں آپ کو ابھی مہنگے گھر بھی دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ ڈبل سٹوری ہے، 2 بیڈ روم نیچے ہیں اور 2 اوپر ہیں، اٹیچڈ باتھ روم۔ یہ ہال ہے، لاؤنج دیکھیں، کچن دیکھیں، اور قیمت صرف $7 لاکھ۔ $7 لاکھ کا گھر لے کر میں کیا کروں گی؟ میں اکیلی جان۔ امی، میں بتاتا ہوں اس میں فائدہ کیا ہے۔ اوپر والا پورشن آپ کرائے پر دے سکتی ہیں اور کرائے کی آمدنی سے آپ کا اچھا خاصا گزارا ہو جائے گا۔ اور میں اکیلی رہا کروں گی؟ اکیلی کیوں؟ ویکینڈ پہ ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے نا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کرایہ دار والا گھر بہتر رہے گا۔ بے شک آپ کسی پاکستانی فیملی کو کرائے پر دے دینا اور بھی دل لگا رہے گا۔ سوچوں گی، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن پھر واسے نئے گھروں کی لسٹ اور تصویریں لے آیا۔ یہ 70 لاکھ کا ہے امی، یہ 80 لاکھ کا ہے۔ بیٹا، میرے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ آپ نے بتایا تو تھا کہ آپ کا ڈیلر آپ کو ڈیفینس والے گھر کی بڑی رقم دے رہا ہے۔ یہ تو صرف باتیں ہیں نا۔ اس کی بہو بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ آنٹی جی پلیز یہاں ٹورانٹو میں آ جائیے نا، ہمارے پاس رونق ہو جائے گی، ہم بھی آپ کے پاس آتے جاتے رہا کریں گے، اور دیکھیں میری بچیاں کتنی خوش ہو رہی ہیں یہ سن کر۔ اپنے گھر میں تو میں اکیلی ہی رہا کروں گی نا، تو کیا پاکستان میں آپ اکیلی نہیں رہتی؟ ارے پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان میں تو اکیلا پن محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے لوگ نظر آتے ہیں، سڑکوں پر اپنے لوگ، بازاروں میں پلازوں میں اپنے لوگ، ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلا آدمی اکیلا ہو سکتا ہے؟ اتنے واقف کار مل جاتے ہیں، 100 بار سلام ہوتا ہے، پھر میرے سارے رشتہ دار وہاں ہیں، جب دل چاہا اٹھ کر چل دیے، جتنی دیر دل چاہا وہاں بیٹھے باتیں کی۔ آنٹی جی یہاں ہم ہیں نا؟ بہو نے کہا۔ آپ کہاں ہیں بھائی؟ آپ دونوں جاب پر چلے جاتے ہیں، بچیاں اسکول چلی جاتی ہیں، 4 بجے تک تو میں گھر میں اکیلی رہوں گی نا۔ آپ جب یہاں آ جائیں گی نا آنٹی، تو آپ کو اس ماحول میں رہنے کی عادت پڑ جائے گی، ورنہ ہم آپ کو کوئی جاب ڈھونڈ دیں گے۔ بہو بولی۔ جاب؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ساری زندگی پاکستان میں جاب کرتی رہی، اب یہاں ٹورانٹو میں اس عمر میں جاب کروں گی؟ مگر مجبوری کیا ہے؟ نہیں، واسے بول پڑا، امی کوئی جاب نہیں کریں گی، فضول باتیں نہ کرو۔ امی اگر آپ ڈبل سٹوری گھر لے لیں گی نا تو آپ کے تمام اخراجات نکل آئیں گے۔ آپ اپنی کار بھی لے لینا، خوب گھوما کرنا، سیر سپاٹے کرنا۔ بھائی پاکستان میں تو ڈرائیور رکھنے کی آسانی ہے، میں نے تو کبھی گاڑی چلائی نہیں، یہاں میں کیا کروں گی؟ یہاں ہم آپ کو گاڑی چلانا سکھا دیں گے امی۔ لو اس عمر میں اب میں ڈرائیونگ سیکھوں گی۔ آنٹی آپ نے دیکھا نہیں سڑکوں پر یہاں اتنی بوڑھی عورتیں کاریں چلاتی نظر آتی ہیں۔ نہ میں باز آئی اس بک بک سے۔ 2 ہفتے واسے اور اس کی بیوی روشانے مسز خواجہ کو قائل کرتے رہے کہ انہیں پاکستان میں اپنی جائیداد بیچ کر یہاں سیٹل ہو جانا چاہیے۔ 2 ہفتے بعد وہ دوسرے بیٹے رافع کے پاس ہیوسٹن چلی گئی تو وہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں لگتا تھا دونوں بھائیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ماں کو یہاں اپنے پاس بلا لیں گے۔ امی یہاں آپ کو ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، یہاں 35,000 پاکستانی رہتے ہیں، پتہ ہے؟ ارے پاکستانیوں سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ آپ ان سے دوستیاں کر لیں گی، آنا جانا ہو جائے گا، دنوں میں واقفیت ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے دوستیوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔
تو امی ہم آپ کو آپ کی عمر کے مطابق کوئی جاب دلوا دیں گے. یہاں یونیورسٹی میں آپ فورن افیئرز پر لیکچر دے سکتی ہیں, کئی اداروں میں جا کر حالات حاضرہ پر گفتگو کر سکتی ہیں. آپ نے پاکستان میں اتنا تجربہ حاصل کیا ہے, یہاں پہ آ کے اس پہ لیکچر دے سکتی ہیں. آپ کسی ٹی وی چینل پہ کام کر سکتی ہیں, آپ کو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے. ہر روز رافع نئے گھروں کی تصویریں اور قیمتیں معلوم کر کے لیا تھا. یہاں بھی میاں بیوی دونوں مل کر انہیں قائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے. چھٹی کے دن انہیں ساتھ لے جاتے اور زیر تعمیر گھر دکھا کر آتے, اور ان گھروں کی افادیت پر بھی خوب روشنی ڈالتے رہتے. گویا انہوں نے اس بار دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ماں کو قائل کر کے ہی بھیجیں گے کہ وہ یہاں شفٹ ہو جائے. ویسے آنٹی, ایک دن اس کی بہو شازیہ بولی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر آپ ٹورانٹو میں خرید لیں اور دوسرا یہاں ڈیلس میں کہیں آس پاس. اس سے کون سا مقصد حل ہوگا بہو؟ مسز خواجہ نے حیران ہو کر پوچھا. ان دونوں میں سے جس ملک میں مستقل رہنا چاہیں اسے اپنا گھر بنا لیں اور دوسرا کرائے پر دے دیں. اس سے ایک اور فائدہ بھی ہے آنٹی, بعد میں دونوں بھائیوں کا فیصلے پر اختلاف بھی نہیں ہوگا. بعد میں؟ مسز خواجہ نے پوچھا. کیا مطلب ہے تمہارا بعد میں؟ وہ تو بس یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا. آئی ڈونٹ مین اٹ آنٹی. نہیں بتاؤ بیٹا. دیکھیں نا آنٹی, سچی بات ہے, جائیدادوں کی تقسیم پر بعض بھائی لڑ پڑتے ہیں نا. تو دو گھر ہوں گے تو فیصلہ تو خود بخود ہی ہو جائے گا نا. اس بات پر مسز خواجہ مسکرائیں مگر کوئی جواب نہیں دیا. دل میں سوچا کہ ہماری نسل ہم سے زیادہ دور اندیش ہے. اسی بات کو انہوں نے ذہن میں رکھ لیا. اس روز چھٹی کا دن تھا, سب کھانے کی میز پر گپیں لگا رہے تھے تو اچانک مسز خواجہ نے کہا, ساری زندگی پاکستان میں گزار دی اور آخری وقت میں امریکہ آ جاؤں, کیوں؟ امی جان, ہم یہاں ہیں اس لیے, بیٹا بولا. مگر میرے پاس وقت کتنا ہے, کیا تم جانتے ہو؟ یہاں پردیس میں میرا وقت آ گیا تو کیا ہوگا؟ آنٹی, آپ اس بات سے ڈر رہی ہیں؟ فکر ہی نہ کریں, بہو بولی. یہاں مسجدیں ہیں نا, وہ یہ سارے کام سر انجام دیتی ہیں. گزشتہ دنوں میری ایک دوست کی ماں یہاں آئی ہوئی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئی. تو مسجد والوں نے تجہیز و تکفین کا سارا انتظام کر دیا. ان کے پاس سب قسم کے انتظامات ہوتے ہیں, سوئم کروائیں, 40واں کروائیں, جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہو ویسا ہی کر دیتے ہیں, بس ان کی فیس مقرر ہے. جودت خواجہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس کو یوں حیران و ششدر دیکھ کر شازیہ بولی, آنٹی, یہاں ہر مسلک کی مساجد ہیں, وہ پہلے آپ کا مسلک پوچھتے ہیں. یہاں گھروں میں کچھ نہیں ہوتا. رافع نے اپنی ماں کی اٹھتی ہوئی رنگت دیکھی اور پھر بیوی کو جھڑک کر بولا, یہ کیا بکواس لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اللہ میری امی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ ہماری امی جان کو سلامت رکھے. اتنی اچھی ان کی صحت ہے, بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں یہاں یونیورسٹی میں ان کے لیکچرز کا بندوبست بھی کروا دوں گا. مسز خواجہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اپنی واپسی کی بکنگ کروا کے آئی تھی. بچوں کے بہت مجبور کرنے کے باوجود وہ اسی تاریخ کو پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی. یکایک انہوں نے اپنی آنکھوں پر سے گیلے تولیے ہٹا دیے. جہاز اپنی رفتار سے بلندیوں پر اڑا چلا جا رہا تھا اور بزنس کلاس کے اندر کھانے کی خوشبو پھیل گئی تھی. چمچ چھریاں سجانے کی آوازیں آ رہی تھیں. اٹھ کر باتھ روم میں گئی, فریش اپ ہو کے واپس آئی تو ایئر ہوسٹس سجی سجائی ٹرالی لے کر ان کے قریب آ گئی. محترمہ, آپ بہت گہری نیند سو رہی تھیں. میں پہلے بھی مشروبات وغیرہ لے کر آپ کے پاس آئی تھی, مگر آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. اچھا کیا بیٹی تم نے. کیا لیں گی؟ انہوں نے مینیو پکڑ کر دیکھا اور اپنی فرمائش کا کھانا لے لیا. ناشتے کے وقت وہ پھر سو گئی تھی. انہیں شدید بھوک لگ رہی تھی.
سو نہیں گئی تھیں۔ ان کی عادت تھی جب ان پر کوئی فیصلے کی گھڑی نازل ہوتی تھی تو وہ ادراک کے جنگلوں میں دور تک نکل جاتی تھی۔ آخر زندگی کچھ نہ کچھ تو سکھاتی گزرتی ہے۔ پاکستان میں ہی ان کو رہنا تھا۔ جب وہ سامان کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو آمنہ اپنی دونوں بچیوں سمیت باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ ان کی کرایہ دار تھی اور اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ جاتے وقت وہ انہیں گھر کی ساری چابیاں دے گئی تھیں تاکہ وہ گھر کا اندر باہر سے دھیان رکھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ گھر صاف ستھرا چمچم کر رہا تھا اور میز پر کھانے کے برتن لگے ہوئے تھے۔ گھر کے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے پسندیدہ صوفے پر بیٹھتے انہوں نے کہا، آمنہ، مجھے تو یوں لگ رہا ہے میں کبھی اس گھر سے گئی نہ تھی۔ واقعی تم نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آنٹی جی، میں تو ڈر رہی تھی کہیں آپ اپنا قیام ہی نہ بڑھا دیں۔ ہاں، بچے تو یہ چاہتے تھے کہ میں مستقل طور پر وہیں آ جاؤں۔ پھر آنٹی آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ پراپرٹی ڈیلر بھی اکثر فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ آج میں آرام کروں گی آمنہ، کل اس کے بارے میں مفصل بات کریں گے۔ رات سوتے وقت وہ یہی سوچتی رہی۔ دونوں بیٹوں میں سے کسی نے بھی بھولے سے بھی یہ نہیں کہا کہ امی جان آپ ہمارے ساتھ رہیں، خواہ جائیداد جہاں منتقل کر لیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ جائیداد؟ ایک سوالیہ نشان ان کے ذہن میں ابھرا۔ پھر انہوں نے اگلی صبح اپنی ہم خیال خواتین کو ساتھ ملایا اور ایک ٹرسٹ بنا لیا اور ساری جائیداد اس ٹرسٹ کے نام کر دی۔ چند ماہ کے بعد اس ہرے بھرے لان پر ایک 4 منزلہ عمارت کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، دعوت خانہ خواجہ جلال الدین۔ صبح سے شام تک، وقت طعام تک، غریبوں، لاچاروں، ضعیفوں اور مسافروں کے لیے ہر دم ہر وقت کھانے کا اہتمام ہے۔ بلا تکلف تشریف لائیے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیے۔